السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم حروف کی پہچان کیے تھے، یعنی الف بے پے کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی صورت کیا ہوتی ہے، وہ کس شکل کے اندر میں آتا ہے، وہ ہم پچھلے سبق میں سیکھ چکے تھے۔ آج کے سبق میں ہم وہی الف بے پے کے اوپر میں زبر زیر پیش داخل کر کے کس طریقے سے پروناؤنسیشن کرتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں، اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، وہ ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، ٹھیک ہے، اور یہ ہے الف مد زبر آ۔ کسی حرف کے اوپر اگر مد داخل ہو جائے گا، مثال کے طور پر یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر داخل ہو گیا تو آ، اوکے، اس کے بعد اگر یہ الف ہے، اس کے اوپر اگر مد داخل ہو گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، ڈیلے کریں گے، کھینچیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہی چیز ہے، وہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ مد داخل ہو جائے گا تو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ دوسری بات آپ لوگوں کو یہ دھیان میں رکھنا ہے، یہاں پر صرف زبر زیر پیش داخل کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے، مطلب اس کا پروناؤنسیشن کیسے ہوتا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ ہم اس سبق کے اندر میں سیکھ رہے ہیں۔ لیکن اردو کے اندر میں کیا ہوتا ہے، زبر زیر پیش کہیں پر بھی داخل نہیں ہوگا، کہیں کہیں آئے گی، کہیں کہیں نہیں آئے گا، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم پڑھ کے سیکھ لیں گے یہاں پر اچھے سے، اس کا قاعدہ وغیرہ جان لیں گے تو بعد میں کیا ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی داخل نہیں ہوگا، پھر بھی ہم اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ جو مد دکھائی دے رہا ہے نا، مد یہ آتا ہے، کہیں پر بھی کھینچنے کا ہوتا ہے نا تو وہ مد لکھا ہوا آتا ہے۔ جیسے عام اگر لکھیں گے ہم تو الف مد زبر آ میم ساکن، عام، اس طریقے سے لکھا ہوا الف کے اوپر مد آ جائے گا۔ یہ الف اور میم اگر آئے گا، عام پڑھا جائے گا تو مد آ جائے گا، باقی زبر زیر پیش ہمیشہ نہیں آتا ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے اس کا پروناؤنسیشن ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، الف مد زبر آ، بے زبر با، بے زیر بی، بے پیش بو، پے زبر پا، پے زیر پی، پے پیش پو، تے زبر تا، تے زیر تی، تے پیش تو، ٹے زبر ٹا، ٹے زیر ٹی، ٹے پیش ٹو، سے زبر سا، سے زیر سی، سے پیش سو۔ اس کے اندر میں وہ نہیں دیکھنا ہے کہ سے ہے تو سے نکالنا ہے، یہ عربی نہیں ہے، اردو کے اندر میں کسی طریقے سے بول سکتے ہو، کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اسی لیے سے زبر سا اس طرح ضروری نہیں ہے، سے زبر سا بھی بولو گے تو صحیح ہی ہوگی، سمجھ رہے ہو نا؟ سے زبر سا، سے زیر سی، سے پیش سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، چے زبر چا، چے زیر چی، چے پیش چو، ہے زبر حا، ہے زیر حی، ہے پیش عو، خے زبر خا، خے زیر خی، کھے پیش کھو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، ڈال زبر ڈا، ڈال زیر ڈی، ڈال پیش ڈو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، رے زبر را، رے زیر ری، رے پیش رو، رے زبر را، رے زیر ری، رے پیش رو، زے زبر زا، زے زیر زی، زے پیش زو، زے زبر زا، اس کو جھے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم پچھلے سبق میں بتائے تھے، سمجھے؟ زے زبر زا، زے زیر زی، زے پیش جو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، تو زبر تا، تو زیر تی، تو پیش تو۔ اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ تو نکالیں گے، وہ سب ضروری نہیں ہے، نکالنا ضروری نہیں۔ زو زبر زا، زو زیر زی، زو پیش زو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، فے زبر فا، فے زیر فی، فے پیش فو، اوکے، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو۔ ایک چیز دھیان دینا ہے، یہ کاف بہت لوگوں کو یہ ایسے والا بنانے کے لیے نہیں آتا ہے، یہ کس طریقے سے بنتی ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، یہ جو پڑھ رہے ہو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کے لیے بھی سیکھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ دیکھ کر کے بالکل کاپی قلم لے کر کے لکھنا بھی ہے کس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو لکھیں گے بار بار سمجھ میں آئے گا تو پھر کیا کہتے ہیں،
آپ کو پڑھنے کے ساتھ لکھنے کے لیے بھی آ جائے گا۔ اسی وجہ سے میں یہاں پر لکھ کر کے پڑھاتا ہوں، نہیں تو کتاب کے اندر بھی پڑھا سکتا ہوں نا۔ کیوں اس میں لکھ کر کے پڑھاتا ہوں؟ تاکہ آپ اس کو اتاریں اور پڑھنے کے ساتھ پروناؤنسیشن کے ساتھ آپ کو لکھنے کے لیے بھی آ جائے۔ جیسے یہ والا بنانے میں مشکل ہوتی ہے بہت لوگوں کو، کاف ایسے کر کے بنا دیتے ہیں لوگ، سمجھ میں آ رہی ہے، ایسے بنا دیتے ہیں، لیکن اس کے بیچ میں یہ داخل کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کو کس طریقے سے لکھنا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہاں سے لے کر کے پہلے اوپر جانا، ٹھیک ہے؟ اوپر جانے کے بعد اس کے بعد کیا کرو گے؟ بایاں سائڈ آنا تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر دایاں سائڈ چلے جانا ایسے، اس کے بعد تھوڑا سا نیچے کر کے ایسے ادھر کھینچ لینے کا، ایسے یہ والا بن جاتا ہے، سمجھے؟ یہ پہلے صحیح نہیں لگے گا دیکھنے میں، لکھنے میں مطلب اچھا نہیں بنے گا، لیکن کیا ہوتا ہے جب لکھتے بار بار مشق کریں گے تو آپ سے ایک دم بالکل اچھا بننے لگے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بالکل اچھا دکھائی دینے لگے گا۔ جب بھی آپ ایسے کاف لکھیں گے ایسے فوراً دے دیں گے، اچھا لگنے لگے گا دیکھنے میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا بھی مشق کر لینا تاکہ آپ لکھنے کے اندر میں ایسے بنا سکو۔ کبھی بھی چھوٹا کاف اگر کہیں پہ داخل کرنا ہے تو مطلب کاف ایسے کر کے فوراً دے دیے، وہ ہو گیا کاف، یہ ضروری نہیں ہے، سمجھ رہی؟ اس سے ایسے بھی لکھ دو گے تو کافی ہوتا ہے، کاف کی بہت ساری شکل ہے نا، تو ہاں چلو۔ اس کے بعد ہے گاف زبر گا، گاف زیر گی، گاف پیش گو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، ہا زبر ہے زبر ہا، ہے زیر ہی، ہے پیش ہو، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ زبر یا، یہ زیر یہ پیش یو۔ اس کا پروناؤنسیشن بالکل اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ باقی یہ زبر زیر پیش اس کے اوپر داخل ہمیشہ نہیں ہوتا ہے اردو کے اوپر، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ صرف مشق کرنے کے لیے آپ کے کتاب والوں نے دیا ہے، اس وجہ سے آپ لوگوں کو اس کا پروناؤنسیشن کرنا ہے۔ زبر الف کے اوپر زبر داخل کر کے، الف کے اوپر الف کے نیچے زیر داخل کر کے، الف کے اوپر پیش داخل کر کے، اور الف کے اوپر مد داخل کر کے، یا کسی بھی حرف کے اوپر مد داخل کر کے کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو لکھنے کے لیے بھی سیکھنا ہے تاکہ سبق پڑھتے پڑھتے، اردو پڑھتے پڑھتے آپ کو لکھنے بھی آ جائے۔ کہیں بھی کوئی چیز لکھنے کے لیے بولے تو فٹاک سے آپ کو لکھ دینا ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو انشاءاللہ العظیم اردو پڑھنے کے لیے آ جائے گا اگر اس طریقے سے جیسے میں پڑھاتا ہوں آپ لوگ پڑھیں گے، محنت کریں گے تو۔ اور جو بھی بندہ اگر نیا ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور اردو پڑھنے کا، اردو لکھنے کا شوق رکھتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لال والے بٹن کو دبا کر کے، اور بیل آئیکن کے گھنٹا کو بھی پریس کرتے چلے جائیں آنے والے ویڈیوز سے سیکھنے کے لیے اردو، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔